الراضی اسلامک اسکول جماعت ششم مضمون سندھی ٹیسٹ نمبر 2 سبق نمبر 7 کلپ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ششم کی سندھی کی کتاب سے سبق نمبر 7 شیخ عبدالمجید سندھی کی ریڈنگ، مع ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 15 شیخ عبدالمجید سندھی۔ بر صغیر میں اسلام جو سج سب کھاں اگ سندھ میں ابھریو۔ بر صغیر میں اسلام کا سورج سب سے پہلے سندھ میں طلوع ہوا، ان کرے سندھ کے باب الاسلام چیو ویندو آہے، اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ ہن خطے میں جن مارہن اسلام جی حقیقت کے دل سان تسلیم کیو، شیخ عبدالمجید سندھی با انہن مان ایک ہو۔ اس خطے میں جن لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو دل سے تسلیم کیا، شیخ عبدالمجید سندھی بھی ان میں سے ایک تھے۔ شیخ عبدالمجید سندھی سال 1889 ڈاری ٹھٹھی جی ایک ہندو خاندان میں پیدا تھیو۔ تھوڑے عرصے بعد سندس خاندان کراچی منتقل تھیو۔ شیخ عبدالمجید سندھی سال 1889 میں ٹھٹھا کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا۔ شیخ صاحب کے کراچی میونسپلٹی میں نوکری ملی۔ نوکری دوران تاج محمد بلوچ نالی ایک شخص سان دوستی تھی وئی۔ شیخ صاحب کو کراچی کے میونسپلٹی میں نوکری ملی۔ نوکری کے دوران تاج محمد بلوچ نامی ایک شخص سے ان کی دوستی ہو گئی۔ تاج محمد بلوچ کے اس اسلام جی حقیقت کھولی سمجھائی۔ تاج محمد بلوچ نے انہیں اسلام کی حقیقت کھول کر سمجھائی۔ جڈن شیخ صاحب کے حق جی گال سمجھ میں آئی تو وہ حیدرآباد جی ایک بزرگ شیخ عبدالرحیم وٹ آیو اور اسلام قبول کیائیں۔ جب شیخ صاحب کو حق کی بات سمجھ میں آئی تو وہ حیدرآباد کے ایک بزرگ شیخ عبدالرحیم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ مسلمان تھیڑ تے سندس خاندان ہندو برادری جی مارہن وڈو گوڑ کیو۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے خاندان اور ہندو برادری نے بہت ہنگامہ کیا، پر پان ثابت قدمی سان مقابلوں کیائیں، پر آپ نے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ مسلمان تھیڑ کھا پوئے سندھ مدرسۃ الاسلام ماں مسلمان ہونے کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے میٹرک جو امتحان پاس کرے ڈی جی کالج کراچی میں داخلہ ورتائیں۔ میٹرک کا امتحان پاس کر کے ڈی جی کالج کراچی میں داخلہ لیا، پر وقت جی تقاضا سبب وہ تعلیم چھڈی سیاست میں سرگرم تھیو۔ پر وقت کے تقاضے کے سبب آپ نے تعلیم چھوڑی اور سیاست میں سرگرم ہو گئے۔ شیخ عبدالمجید سندھی سیاست جی شروعات ہلال احمر جی تعاون سان ترکن جی امدادی مہم سان کئی۔ شیخ عبدالمجید سندھی نے سیاست کی شروعات ہلال احمر کے تعاون سے ترکوں کی امدادی مہم سے کی۔ تنہن کھا پوئے ہو ریشمی رومال تحریک، خلافت تحریک اور مسلم لیگ میں پڑھ شامل تھیو، اور اس کے بعد وہ ریشمی رومال تحریک، خلافت تحریک اور مسلم لیگ تحریک میں بھی شامل ہوئے۔ وہ خلافت تحریک جے پلیٹ فارم تے مولانا تاج محمد امروٹی اور سر حاجی عبداللہ ہارون جو وجھو ساتھی ہو۔ وہ خلافت تحریک کے پلیٹ فارم پر مولانا تاج محمد امروٹی اور سر حاجی عبداللہ ہارون کے قریبی ساتھی تھے۔ انہی دوران ہند ٹی بیرا قید پڑ کاٹیو۔ اسی دوران آپ نے 3 بار قید بھی کاٹا، یعنی 3 بار جیل بھی گئے۔ شیخ عبدالمجید سندھی پاکستان مسلم لیگ جو صوبائی صدر اور جنرل سیکریٹری با رہیو۔ شیخ عبدالمجید سندھی پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر اور جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ سال 1937 جی صوبائی الیکشن میں ہو سر شاہنواز بھٹو خلاف چون وڑیو۔ سال 1937 کے صوبائی الیکشن میں انہوں نے سر شاہنواز بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا اور وڈی اکثریت سان کھڑی ویو اور بڑی اکثریت سے جیت گئے۔ شیخ عبدالمجید سندھی ایک اصول پسند سیاستدان ہو۔ شیخ عبدالمجید سندھی ایک اصول پسند سیاستدان تھے۔ پنہنجا اصول نہ توڑن کرے وہ مسلم لیگ خان دار پڑ تھیو۔ اپنے اصول نہ توڑنے کی وجہ سے آپ مسلم لیگ سے الگ ہو گئے۔ سندس وڈی خوبی یہاں ہوئی تا ہو جنہن با پارٹی میں رہیو عوامی حقن تے سودے بازی نہ کیائیں۔ آپ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی بھی پارٹی میں رہے عوامی حقوق پر سودے بازی نہیں کی۔ قومی خدمت اور سماجی بھلائی جو درد سندس دل میں ہو، قومی خدمت اور سماجی بھلائی کا درد ان کے دل میں تھا۔ وہ ایک کامیاب سیاستدان ہوئن سا گڈ
सुठो सहाफ़ी पढ़ो अलहक़ अलअमीन ऐं अलवहीद अख़बारनि जो एडिटर बि रहियो। बर सग़ीर ऐं सिंध जे मुसलमाननि जी सुजागी लाइ हिन किताब पण लिखी आहे। वो एक कामयाब सियासतदान होने के साथ साथ अच्छे सहाफ़ी भी थे। अलहक़ अलअमीन और अलवहीद अखबारों के एडिटर भी रहे। बर सग़ीर और सिंध के मुसलमानों की बेदारी के लिए उन्होंने किताबें भी लिखीं। सिंध जो ही मुखलिस कौमी रहनुमा 24 मई सन 1978 ते हैदराबाद में लाडाणो करी वियो। केस तारीख़ी कब्रिस्तान मकली में सुपुर्द ख़ाक कियो वियो। सिंध के ये मुखलिस कौमी रहनुमा 24 मई 1978 को हैदराबाद में इंतकाल कर गए। उनको तारीख़ी कब्रिस्तान मकली में सुपुर्द ख़ाक किया गया। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर शेख अब्दुल मजीद सिंधी की रीडिंग मा तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब इस सबक को मज़ीद और अच्छी तरह समझने के लिए इस सबक के जितने मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आपको पढ़ाते हैं। स्लाइड की तरफ देखिए। शेख अब्दुल मजीद सिंधी लफ्ज़ मायने। सिज सूरज, सिज सूरज। अग पहले, अग पहले। उभरियो उभरा, उभरियो उभरा। गाल बात, गाल बात। वठ पास, वठ पास। गोड़ शोर या हंगामा, गोड़ शोर या हंगामा। खापोए के बाद, खापोए के बाद। वर्ताइन लिया, वर्ताइन लिया। वीझो करीब, वीझो करीब। साथी दोस्त, साथी दोस्त। टी भेरा 3 बार, टी भेरा 3 बार। काटियो काटा, काटियो काटा। चोंड इंतखाब, चोंड इंतखाब। वढ़ियो लड़े, वढ़ियो लड़े। खणी वियो जीत गए, खणी वियो जीत गए। दार अलहदा या अलग, दार अलहदा या अलग। सुजागी बेदारी, सुजागी बेदारी। लाडाणो वफ़ात, लाडाणो वफ़ात। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपको इस सबक के लफ्ज़ मायने अच्छी तरह पढ़ना आ गए होंगे। इस लफ्ज़ मायने की मदद से इस सबक को बार बार अच्छी तरह रीडिंग कीजिए और मायने के साथ पढ़िए। और इस सबक के जो मश्की सवालात सफ़ा नंबर 17 में दिए गए हैं उसे अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।